مومن عورت پر جو غافل ہو اس چیز سے اس پر تہمت لگانا. اور یہی سورہ نور کی آیت میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے جو غافل مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے شریعت نے 4 گواہ کیوں بتائے؟ 4 گواہ یہ لا نہیں سکتا ہے، اس لیے اس کو پردہ کرو. اگر میں نے کسی عورت کا پردہ کیا یا کسی مرد کا پردہ کیا، اللہ رب العالمین وہاں پر مجھے پردے میں رکھے گا جہاں پر ضرورت ہے. کوئی فائدہ ہو اس بات کا تب بات. فائدہ یہ ہے اگر اس کو شریعت اسلامی کی سزا ملے تب تو بات ہے. فائدہ کوئی نہیں، الٹا تجھے نقصان ہو رہا ہے، تیری آخرت برباد ہو رہی ہے. تو زبان سے جو یہ بات نکال رہی ہے کسی عورت پر یہ زنا کی تہمت لگا رہی ہے، اگر تو 4 گواہ نہیں لا سکتی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ پھر تجھے تیار رہنا چاہیے، تجھے 80 کوڑے کھانے، 80 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ یہ معاشرے کے لیے ایسا انسان یا ایسی عورت یہ نقصان دہ، اس کی وجہ سے معاشرے میں نقصان پہنچ سکتا ہے. خاندان الگ الگ ہو سکتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو سکتی ہے. اب مجھے بتائیے آج جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اکثر طلاق کیوں ہوتے ہیں؟ ان پر یہی بلیم لگتی ہے. کیا کسی مفتی کو اتنی طاقت ہوئی کہ وہ اس کو پوچھے تو 4 گواہ لے کر آ، تو اس کو طلاق دے رہا ہے اس بات پر کہ یہ جو ہے بدکاری کر رہی؟ کہاں دیکھا تو نے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ کسی کو جی بھر گئے آپ نے، اب کیا بتاؤں، ممبر رسول ہے کیا بتاؤں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. بازار میں نیا میک اپ دیکھ لیا، پرانی والی بھول جاتی ہے تو ایک دم پھر اس کو بولتا ہے یہ بدکار ہے. آسان ہے نا. تو اس لیے ایسے فیصلے جو کرانے چاہے وہ شریعت سے کرانے چاہیے. پہلے 5 قسمیں کھائے گا، 4 قسمیں کھائے گا اللہ کی کہ یہ میں سچ بول رہا ہوں، پھر اس کے بعد کہ اللہ مجھ پر لعنت کرے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. پھر جائے پھر چھوڑ دے بیوی کو. آسان ہے کورٹ میں دوڑ کر وہ وکیل بنا لیا، ادھر سے طلاق دے دی، بات ختم. اسی وجہ سے جو اسلام پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. ورنہ اسلام انشاءاللہ پوری دنیا میں چمکتا ہے. غلطی میں کرتا ہوں انگلی اسلام پر اٹھتی ہے، غلطی ہم سے ہوتی ہے انگلی اسلام پر اٹھتی ہے. ورنہ جو ٹرپل طلاق کا مسئلہ وہ اسلام میں نہیں ہے، حل کیا ہے اسلام. شریعت میں موجود ہے. 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں کھانا ہی ہے، ایک ہی ہوتی ہے. عمر بھر ہم بولتے رہے، آج ہمیں سمجھو جب سے اسلام آیا تب سے ہم بول رہے ہیں، لیکن مانتا کوئی نہیں. اب منوایا گیا، اب تو سب مانتے ہیں، لیکن کیسے مانا یہ ہمیں پتا ہے. مزہ تب ہے جب نبی کی بات پر مانو، تب مزہ ہے، تب عمل کرنے کا مزہ ہے. طاقت کے بلگوتے پر منوانا، مان تو گئے لیکن ثواب نہیں ملے گا. ثواب انشاءاللہ سلف و صالحین کے منہج پر چلنے والوں کو ملے گا، کیونکہ ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے غلط بات ہے، آج بھی کہتے اور قیامت تک کہتے رہیں گے. بھائی ایک مجلس میں 3 طلاقیں کھانے والا یہ ایک ہی ہوتی ہے. اتنا ہم نے اس کو اچھالا، اتنا ہم نے اس کو مشہور بنایا، پھر جا کر پارلیمنٹ میں پاس ہوا کہ ان کو ایسا، اب 3 سال کی سزا بھی لگ گئی. کرو عیش. آسان مسئلہ، اس کو مصیبت بنا لیا خود اپنے آپ پر. ہم بولتے رہے بھائی یار یہ ایک ہی ہے، مت کرو ایسا. پھر ایک اور لعنت ہم بول رہے ہیں یہ لعنت والا کار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلالہ جو یہ لعنت اس پر لعنت ہوتی ہے، ہلالہ کرنے والے اور کروانے دونوں پر لعنت ہوتی ہے. یہ لعنتی والا کام کیوں کرتے ہو؟ بولتے ہیں حلال ہو جاتی ہے ابھی.
ایک مفتی صاحب مولانا عتیق الرحمان دیوبندی تھے پہلے، وہ اہل حدیث ہو گئے، وہ بولتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھ لیا، مولانا آپ نے یہ فتوا دے دیا، اس کو آپ نے کہا کہ آپ حلالہ کرا لو، یہ تو لعنتی والا کام ہے۔ اس نے پتا ہے آگے سے کیا جواب دیا؟ بولا لعنت اگرچہ ہو جاتی ہے لیکن بیوی تو حلال ہو جاتی۔ یہ ہے ان کے مسلک، یہ ہے ان کی تعلیم، یہ ہے ان کی فقاہت۔ میں ایک ادنا آدمی میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ کسی ایک جس نے کبھی قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا اس کو بھی یہ کام کو ہو یہ ہلالے والا، وہ اس کو بھی رد کر، وہ بھی بولے گا نہیں یار یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اور جس کام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو وہ کب اچھا ہو سکتا ہے؟ وہ اچھا ہو سکتا ہے؟ جس بھی گناہ پر لعنت کی گئی ہو وہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اس سے عزت نہیں بلکہ ذلت ملتی ہے۔ اس لیے مسلمان جب تک کتاب و سنت کے نزدیک نہیں آئیں گے ہدایت نہیں ملے گی، ناممکن ہے۔ کیونکہ ہدایت کس میں؟ کتاب و سنت میں، ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں۔ اور وہ تعلیم ہمیں کیسے حاصل کرنی ہے؟ سلف و صالحین کے منہج پر، جیسے صحابہ نے دین کو سمجھا۔ اس لیے اپنی زبان کی زبان، تم لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مجھے اس چیز کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا، وہ زبان ہے۔ اسی زبان سے ایک انسان یہ کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والا ہو جاتا ہے۔ اسی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکال لیتا ہے کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اسلام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے۔ خواتین بیٹھ جاتی ہیں، بس لگ جاتی ہے بات، فلانی کی بہو ایسے، فلانی کی بیٹی ایسے، فلانی کی بھائی ایسے، پر یہ ماحول بن چکا ہمارا۔ مزہ آتا ہے ان کو باتیں کرنے میں لیکن اپنی آخرت برباد کر رہی ہیں، اپنی آخرت تباہ کر رہی ہیں۔ میں کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہا تھا تو اس کی بیوی نے ایسے کہا، وہ فلانی ایسے، وہ زنا کرتی ہے۔ میں نے اس کو بولا بھائی یہ بہت بڑا حساس مسئلہ ہے، یا تو 4 گواہ لے کر آؤ، اگر نہیں تو پھر 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو۔ اگر ادھر کوڑے نہیں ملے تو اللہ رب العالمین آخرت میں کوڑے ضرور لگائے گا، کیونکہ تو نے مومن عورت غافل جو تھی اس غافل عورت پر تہمت لگائی ہے، اس کو بدنام کیا، اس کے کریکٹر پر انگلی اٹھائی ہے، اس کے دامن پر داغ لگایا ہے۔ اللہ رب العالمین تجھے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ آپ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اس سے معافی مانگ لے جس پر تہمت لگائی ہے۔ یہ بہت بڑا حساس معاملہ ہے۔ اب میں نے مت بتایا یہ کہاں کا مسئلہ ہے، کس کا مسئلہ ہے، کہیں نام مت بتایا، نہ میں نے بتایا وہ کون تھا، لیکن انشاءاللہ جب اس کے پاس بھی پہنچے گا اس کو بھی اللہ رب العالمین، ہم دعا کریں گے اس کو بھی ہدایت ہو جائے۔ آئندہ ایسی ناشائستہ حرکتوں سے باز رہے، ایسی باتوں سے باز رہے۔ ارے بھائی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہماری جو خواتین ہیں اوور آل جو ہیں 99% اسلامی تعلیم سے بہت دور ہیں۔ سورہ فاتحہ کا مطلب پتہ نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا مطلب نہیں بتا سکتے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ان کو پتہ نہیں۔ پھر ہم ان سے امید کریں کہ ان کے بچے جو پیدا ہوں وہ خالد بن ولید جیسے ہوں، فاروق اعظم جیسے ہوں، ابو بکر صدیق جیسے ہوں، اس کا کیریکٹر آ جائے۔ لیکن وہ مائیں بھی ویسی تھی جنہوں نے اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق دی، ایسے بیٹوں کو جنم دیا، قیامت کی صبح تک ان کا نام ممبروں سے گونجتا رہے گا، جلسوں سے گونجتا رہے گا، مومن سے گونجتا رہے گا، ان کی تعریف ہوتی رہے گی۔ وہ صحابہ کرام انہوں نے جنم دیا، وہ بھی تو عورتیں تھیں، ان کے بھی 2 ہی ہاتھ، سیم آپ جیسی، ہماری ماں بہن جیسی وہ بھی عورتیں تھیں، ان کا بھی وہی دماغ، وہی دل، وہی 2 ہاتھ، اور ہمیں بھی وہی دیا۔ لیکن ہمیں
میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا کہ امام کعبہ جو ہے عبد الرحمن سدیس، ہماری مائیں جب بد دعائیں دیتی ہیں تو پٹھی بد دعائیں دیتی ہیں. بولتے ہیں کہ ہمیں ایک مہمان آیا ایک دن، تو چھوٹا تھا امام کعبہ جو عبد الرحمن سدیس حفظ اللہ، بولا میں نے مٹی لائی، مٹی ڈال دی اس میں سالن میں، جو مہمان کے لیے گوشت شوشت تیار کیا تھا، سالن تیار کیا تھا، اس میں مٹی ڈال دی. اب اگر ادھر کی ماں ہوتی کیا کرتی؟ اگر اس کو چاقو ملتا سیدھا پیٹ میں مارتی اس کو چاقو، ادھر کی ماں. لیکن اگر بھاگ جاتا تو بد دعائیں پتہ کتنی دیتی ہے، وہ پمپلیٹ میں کہیں ڈکشنری میں بھی نہیں ملے گی جو بد دعائیں آج کی مائیں دیتی ہیں. اور اس ماں نے کیا دعا دی؟ بد دعا دی، جا تجھے اللہ کعبہ کا امام بنائے، اور امام بن گیا. وہ غصے میں بھی ایسی بات کرتی تھی، وہ نیک خاتون ایسی بات کرتی ہے جو اللہ کو بھی پسند آئی اور اللہ نے قبول کر لی. کیونکہ باپ کی اور ماں کی دعا جو بیٹے کے حق میں کرے وہ رد نہیں ہوتی، بد دعا کرے وہ بھی رد نہیں ہوتی. اس لیے ان دو پیروں کی حفاظت کرو. ماں باپ کے جب کوئی مصیبت و پریشانی ہو ان سے کہو ابا میرے لیے ہاتھ اٹھا دے. جب یہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ خالی نہیں لوٹائے گا. تو ایسی باتوں سے ہم آج خواتین کو یا چگلی ہوتی ہے، ہم ایسی چھوٹی جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے ان سب پر بات کریں گے انشاءاللہ. نہیں کرنا چاہیے، اس سے دو خاندانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جدائیاں ہو جاتی ہیں، تفرقہ ہو جاتا ہے، دشمنی بڑھ جاتی ہے. ہر وہ چیز جس سے معاشرے کی تباہی ہو اسلام نے اس سے منع کر دیا. اسلام نے ہمیں سکھایا کہ با ادب رہو، بے ادب مت بنو. اسلام نے ہمیں سکھایا کہ بے حیائی چھوڑو، حیادار بن جاؤ. اسلام نے ہمیں سکھایا کہ زبان کی حفاظت کرو. اسلام نے ہمیں سکھایا اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو. سب سے بہتر انسان وہ ہے جو چپ رہتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے وہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں. اس لیے زبان پر کنٹرول کرنے سے محفل میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، پھر شروع ہو جاتے ہیں باتیں. مرد بھی ایسا، مردوں کو بھی یہ عادت ہے. اب اگر کوئی مسئلہ پتہ بھی نہیں ہو اس میں ٹانگ اڑاتے، بس شروع ہو جاتے ہیں خود ہی فتوے. ایسا مت کیجیے، کیونکہ جو دین جان کر آپ کام کرو گے اس کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے. اپنی آخرت برباد مت کرو، اپنی آخرت کو بچاؤ. کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اپنی آخرت کو بچانے کے لیے. اگر یہی اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی ان بیہودہ باتوں کی وجہ سے ہماری آخرت بگڑ جاتی ہے تو یہ سب سے بڑا گھاٹے کا سودا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.